بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل پریزیڈیم میں بیٹھی ہوئی تمام قیادت اور میرے بزرگ بڑے بار کی قیادت، آج جو آپ اور میں فیس کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ فسطائیت اور آمریت کی سوچ ہے، اس کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اور میں اپنے بچوں کا مستقبل اس ملک کے اندر خطرے میں سمجھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لاہور میں متنازع عدالتیں جو ہیں وہ ایک بالکل مائنر ایشو ہے، جیسا کہ پہلے مقررین نے کہا کہ ایک سٹنگ میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ 780A کی جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں، جو ان کو زیب بھی نہیں دیتا، جو ان کی اپنی ججمنٹ کے پیرامیٹر کے خلاف ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے۔ میں آج میڈیا کے توسط سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس ملک میں جس طرح سے جمہوری قوتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، جس طرح سے اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا تہس نہس کیا گیا، جس طرح سے اس ملک میں آئین کی بالادستی کو کمپرومائز کیا گیا، اور جس طرح سے اس ملک کی عدلیہ کو لونڈی اور غلام بنایا گیا، اس کے پیچھے وہ سوچ ہے، یہ ساری ایک سازش ہے کہ ایک ہی آواز ہے جو میڈیا کی آزادی کی بات کر سکتی ہے، ایک ہی آواز ہے جو عدلیہ کی آزادی کی بات کر سکتی ہے، ایک ہی آواز ہے جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کر سکتی ہے، ایک ہی آواز ہے جو اس ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کر سکتی ہے، اور وہ آواز جو ہے وہ میرے وکلا کی آواز ہے، جو 1947 سے شروع ہوئی، اور یہ طاقتور آواز جو ہے 2007 میں ججز بھالی کی تحریک میں بھی ساری دنیا نے سنی اور اکنالج کیا، اور یہ آزادی حق کی تحریک جو ہے یہ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ صرف ماڈل ٹاؤن کے ایشو کے اوپر اور میرے وکلا کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کے خاتمے کے باوجود بھی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ یہ تحریک اس ملک میں رول آف لا کی بحالی تک، اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی بحالی تک، اور اس ملک میں آئین کی بالادستی تک قائم ہونے تک انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ اس ملک کی 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ صرف وکلا کو اپنی امید کی کرن سمجھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے پورے ملک، اپنی قوم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو وکلا کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کے حقوق کی یہ جنگ لڑیں گے، لڑتے رہیں گے۔ اور جو ایک چھوٹی موٹی بات چل رہی ہے کہ یہاں جو ہے ایک چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ بیٹھ گئے ہیں، ابھی احمد اویس صاحب نے ہماری آسانی ہمارے لیے پیدا کر دی، ورنہ لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک اور ریفرنس بھی تیار ہے، اور رفاقت تنولی جس کے 2 بچوں کو جس کی بیٹی نے کچلا، وہ ریفرنس بھی تیار ہے، جو ساری کی ساری یہ کہتے ہیں کہ ججز کے کام میں مداخلت نہ کی جائے۔ ان کو من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔